ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی فرمائیں۔ حضرت امام حسین نے کربلا میں مسلمانوں کو یعنی حضور کے امتیوں کو کیا پیغام دیا، کیا سبق حاصل وہاں سے مسلمانوں نے کیا، تو اس پر تھوڑا تفصیل کے ساتھ آپ مجھے بتا دیں گے، تھوڑا بیان کر دیں گے تو معلوم ہو جائے گا اور لوگ بھی جان جائیں گے کہ امام حسین نے کربلا میں ہمیں کیا سبق حاصل کیا اور کیا سبق ہمیں بتایا۔ دیکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کی سرزمین سے سب سے پہلے یہ پیغام دیا کہ ہم مسلمان کو جو اہل ایمان والے ہیں جی ان کو کسی غیر حکومت یا کسی ناجائز کام کرنے والے یا کوئی کافر یا ایسے کئی معاملات کے مد نظر ان کو دیکھا جائے جیسے غیر حکومت اسلام کے علاوہ کسی اور کے سامنے ناجائز انسان یا ناجائز کام کرنے والے لوگوں کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا ہے، مطلب اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ میں نہیں دینا ہے۔ سب سے پہلا یہ پیغام غلط ہے تو اگر سامنے والا غلط ہے، اسلام سے الگ ہے، اسلام کو نہیں مان رہا ہے، اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، اسلام کی سرحدوں کو توڑ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کی غلامی اور ایسے لوگوں کو ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دینا جائز نہیں۔ سب سے پہلا پیغام یہ کہ ہمیشہ ہم مسلمانوں کو حق بات پر رہنا چاہیے اور حق کے لیے لڑنا بھی چاہیے، اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے۔ سب سے پہلے پیغام یہ دیا۔ اور کربلا کی سرزمین سے دیکھیے، کربلا پہ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئیں، حضرت حر سے لے کے حضرت امام حسین تک، چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان، بوڑھے، سب پیاس کی شدت برداشت کیے۔ کیوں کیے؟ اسی بنا پر کہ ہمیں ایک غیر حکومت کے آگے سر نہیں جھکانا ہے، ہم حق پہ ہیں، دوسرے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیوں دے جو ناجائز کرتا ہو۔ یہی پیغام تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ امام حسین ان ساری مصیبتوں کو جھیل کے کبھی ان کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ امام حسین کربلا کی سرزمین پر اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنے کے باوجود پھر بھی انہوں نے ان کی نماز ایک بھی قضا نہیں ہوئی۔ ٹھیک۔ اور دوسری بات، اور میں اپنے ایمان مسلمان بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، ان کو بھی انہی سے ایک سبق دینا چاہوں گا کہ وہاں سے حضرت زینب یا حضرت شہربانو یا حضرت سکینہ کسی کو بھی لے لیجئے، کربلا کی سرزمین پر کسی کو بھی لے لیجئے، پانی کی شدت تھی، پانی ایک بوند کے لیے ترس گئے، لیکن کوئی مائکہ لال ثابت کر دے یا بتا دے یا کہیں سے کوئی دکھا دے کہ انہوں نے کبھی اپنے پردے سے الگ کبھی کوئی دیکھا ہو، مطلب وہ کبھی اپنے پردے کو چھوڑ کر یا امام حسین کے پاس گئی ہو، یا اتنی شدت کے باوجود، اتنی مصیبتوں کے باوجود انہوں نے پردہ چھوڑا۔ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب حضرت زینب نے پردے کو نہیں چھوڑا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام حسین حضرت قاسم جو حضرت امام حسن کے صاحبزادے ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے جب کہا چچا کیا میں اہل بیت سے نہیں ہوں، امام قاسم نے کہا چچا کیا میں اہل بیت سے نہیں ہوں، تو امام حسین نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو حضرت قاسم نے کہا چچا پھر مجھے شہادت کے جام سے جام نوش کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو امام حسین نے کہا تھا، امام حسین پہلے بھی کربلا کی سرزمین پر پہلے بھی بتائے تھے لوگوں سے جو ان کے ساتھی تھے کہ دیکھیے یہ معاملہ، یہ بات میری ہے، اس لیے مجھے اکیلے کربلا کی سرزمین پر چھوڑ دیا جائے، میں سب کا سامنا کر لوں گا، یا جو کچھ بھی ہے میں اکیلے جھیل لوں گا، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگ بھی اس معاملے میں پھنسے یا اس جھگڑے میں پھنسے، یا میری وجہ سے آپ کے بچے یتیم ہو جائیں، آپ کی بہن بیٹیاں بیوہ ہو جائیں، اس لیے مجھے چھوڑ کے چلے جائیے۔ تب بھی لوگ وہاں پر حضرت امام حسین کو ایک ہی جواب دیے کہ
کہ نہیں ہم بھی مسلمان ہیں اور آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی غلام رسول ہیں۔ آج کے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کی زندگی پڑھتے ہیں، بارہا ہر علماء کرام اور ہر مساجدوں سے یہ اعلان کیا جاتا ہے، یہی خطاب لوگ کرتے ہیں کہ امام حسین سجدے میں ان کے گردن کو ان کے بدن تن سے جدا کیا گیا تھا، لیکن پھر بھی آج ہم نمازوں سے دور نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے عوام میں ہمارے نوجوان مسلمان یہ نہیں سمجھ رہے۔ تو یہ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ کربلا کی سرزمین سے سب سے پہلے یہ کہ کسی غیر کے سامنے اپنے کو جھکنا نہیں ہے، اور دوسری بات کہ دیکھیے امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، کربلا کی سرزمین کا مطالعہ کیجیے، تو امام حسین ہی نہیں بلکہ ان کے پورے خاندان کی ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ وہاں کربلا کی سرزمین سے یہ پیغام ملا کہ ہماری بہن بیٹیاں کبھی گھر سے بغیر پردے کے نہ نکلے، اس لیے کہ آج تو اللہ کا شکر ہے ماحول بہت اچھا ہے، اس دور میں کربلا کی سرزمین پر پانی کے لیے، اور ایسے وقت میں کہ جب حضرت عباس شہید ہوئے، حضرت قاسم شہید ہوئے، اصغر شہید ہوئے اور محمد شہید ہوئے، اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کے باوجود پھر بھی وہ اگر اپنے آپ کو پردے میں رکھ رہی ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک صحابی رسول پہنچے کربلا کی سرزمین پر، حضرت امام حسین کے سر کو نیزے کے نوک پہ رکھا گیا، لے کے جا رہے تھے۔ صحابی رسول پہنچے تو سب کا نظارہ کیا، تو انہی میں ان کو ایک چہرہ دکھا 7 سال بچی کا۔ جب وہ اس بچی کے قریب گئے تو پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے حضرت سکینہ نے بتایا کہ یہ میرے والد ہیں اور میرا نام سکینہ ہے، اور وہ صحابی رسول تھے جو کہ حضرت امام حسین کے چہرے ہی کو دیکھ کے پہچان گئے۔ تو انہوں نے اس بچی سے کہا کوئی اگر حاجت ہو تو بتاؤ۔ دیکھیے آپ غور کرنا یہاں پر حضرت سکینہ کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں اور عوام کو پیغام کیا دینا چاہتی ہے۔ جب وہ صحابی رسول حضرت سکینہ سے پوچھتے کوئی حاجت ہے، کچھ چاہتی ہو، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تو حضرت سکینہ نے صرف اتنی سی بات کہی تھی کہ آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اتنا کام کرا دیجئے کہ یہ جو نیزے پر میرے بابا کا سر لے کے جا رہے ہیں اس کو آگے کرا دیجئے۔ کہا اس کا کیا مطلب ہے آگے کرانے کا؟ تو حضرت سکینہ نے کہا کہ میرے بابا کا سر نیزے پہ رکھ کے لے کے جا رہے ہیں، عوام ان کی زیارت کرنے آ رہی ہے، ان کو دیکھنے آ رہی ہے، تو وہ بیچ میں، ہم لوگ بھی بیچ میں ہیں، اور جب عوام آتی ہے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کی نظریں ہم لوگوں کی طرف ہوتی ہے، اس سے ہمارے پردہ، اس سے ہمارا بے پردگی ظاہر ہوتی، اس لیے میرے بابا کے سر کو آگے کروا دیجئے، لوگ آئے میرے نانا میرے بابا کا سر مبارک کی زیارت کریں اور چلے جائیں، اس سے کیا ہوگا میرا پردہ بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ حضرت سکینہ ہے جو کربلا کے بعد بھی یہ پیغام دے رہی، گھروں کو لٹانے کے بعد بھی یہ پیغام دے رہی۔ تو میں عوام سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اسلام کے طریقے کو سمجھیے، امام حسین کیا پیغام دے رہے یہ اس بات کو سمجھیے، اور حضرت زینب کیا پیغام دے رہی ہیں کربلا کی سرزمین سے اس کو سمجھیے، اور اپنے بہن کا، بھائیوں کا خیال رکھیے کہ دیکھیے کوئی مثال تو مل نہیں سکتی کربلا کے علاوہ کی، اور نہ ہی کوئی کربلا دوبارہ برپا ہو پائے گا۔ ایسی جنگ نہ تو کہیں اتہاس میں دکھ رہا ہے اور نہ ہی دکھے گا تا قیامت تک انشاءاللہ العزیز۔ تو میں عوام سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو پیغام مجھے کربلا کی سرزمین سے ملا ہے انہیں ہم اپنے دل میں محفوظ رکھیں، اور اگر چلے ایک بات اور، صرف محرم الحرام ہی میں نہیں کربلا کو یاد رکھنا ہے، مجھے زندگی میں ہر موڑ پر، ہر قدم پر کربلا کے منظر کو نظروں کے سامنے رکھ کے چلنا ہے، اپنی زندگی ایسے ہی بسر کرنی ہے، تو انشاءاللہ العزیز ہم یقیناً کامیاب رہیں گے یہاں پر بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ میں گزارش کروں گا اور بدخلوص مجھے امید بھی ہے کہ انشاءاللہ العزیز میرے بولنے سے اگر ایک بھی حضرات نے عمل کر لیا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہی کے
صدقے میں یا امام حسین کے صدقے میں میری بولی ہوئی گفتگو کو قبول فرما لے تو ہو سکتا ہے اسی سے ہمیں نجات مل جائے اور اللہ تعالیٰ امام حسین کے صدقے میں ہم لوگوں کی بخشش بھی فرما دے.